ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے کلیو اینڈ یو آر واچنگ ٹیلز آف ٹیرر، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی سٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں۔ اگر تو آپ کے پاس بھی ایسی ہارر سٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہماری آج کی پہلی سٹوری کی طرف۔ تو یہ کہتے ہیں، یہ بات بہت پرانی ہے اور تب کی ہے جب میں 8th گریڈ میں تھا، کیونکہ ہمارا اسکول کو ایجوکیشن تھا۔ ایک دن سارے اسکول کی لڑکیاں کسی ایونٹ کی وجہ سے اسکول سے گئی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ زیادہ تر ٹیچرز بھی تھے اور ایونٹ کچھ دنوں تک چلنے والا تھا۔ ہم لڑکے اسکول میں فارغ بیٹھے تھے کیونکہ ہمیں پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر ہی نہیں تھا، کیونکہ جو بھی ٹیچرز ہمیں پڑھانے کے لیے آتا کلاس کو خالی دیکھ کر ہمیں فری پیریڈ دے دیتا۔ ایسے ہی پورا دن ہم کلاسز میں اکیلے ہی بیٹھے رہتے۔ اسی طرح ہم ایک دن کلاس میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سب دوستوں نے ہارر گیم کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس گیم میں 2 پینسلز کو پیپر کے اوپر رکھ کر سوال پوچھا جاتا ہے، اور جب یہ پینسل کاغذ پر لکھے گئے سوالوں پر رک جائے تو اس کو ایک جن کا جواب سمجھا جاتا ہے، اور اس گیم میں ہم اس جن کا نام چارلی تصور کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ گیم اصل جن کے جوابات نہیں بتاتی، مگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوا جب ہم نے یہ گیم کھیلی۔ ہمیں محسوس ہوا جیسے کوئی بچہ پینسل کو برابر پھونک مار رہا ہے۔ ہم سب نے دور بیٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر سوال پوچھا تو پینسل پھر بھی ہلی۔ تو ہم سب تھوڑا سا پریشان ہو گئے اور کاغذ پر لکھے گئے سوالوں پر صرف میرے نام کے ہی جواب آ رہے تھے۔ میں سب سے زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا، لیکن میں نے خود کو تسلی دی اور پھر ہم نے دوسری گیمز کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ دن گزر گیا اور جب میں اگلے دن آیا تو نہ جانے کیوں میں نے یہ گیم پھر سے کھیلنے کا فیصلہ کیا، اور جب اس بار ہم نے یہ گیم کھیلی تو میرے ایک دوست کی دوسرے ڈیسک پر پڑی پانی کی بوتل اور سویٹر دور جا کر گری، اور ہم سب اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہو گئے، اور جب ہم اس کے بوتل کو اٹھانے لگے تو گرے ہوئے پانی میں ایک چہرہ بنا ہوا دکھا۔ ہم سب نے اس کو دیکھا اور ہم نے اللہ سے معافی مانگی اور اسے ایک کوانسیڈنس سمجھ کر بھول گئے۔ پھر ایک دن اور ایسے ہی گزر گیا، اور جب اگلے دن جب ہم کلاس میں آئے تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری کلاس کے دروازے پر کسی چیز کے ناخنوں کے نشان تھے، اور یہ دروازہ لوہے کا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو کہنے لگ گئے، شاید یہ کسی جانور نے کیا ہو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کو اس کا پتہ تھا، کیونکہ اس کلاس میں صرف ہم کلاس لینے والے بچے یا ٹیچرز ہی آتے تھے، کوئی اور ٹیچرز ہمیں چیک کرنے نہیں آیا کرتے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب سب خراب چیزیں ہونے لگیں۔ دروازے والے واقعے کے بعد ہمیں ہمارے ایک دوست کے ٹیبل کے ساتھ والی دیوار پر ایک عورت بنی ہوئی ملی، جو کہ بہت ہی عجیب سی تھی، جس کے ساتھ کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، جیسے کسی اور زبان میں لکھا ہو۔ دن گزر گیا اور ہم سب کسی کلاس کے لیے دوسری کلاس میں گئے، شاید آرٹس کی کلاس تھی، اور جب ہم واپس آئے تو دیکھا ہم سب کے لنچ باکسز خالی تھے، اور یہاں تک کہ میری پاکٹ میں پڑے ہوئے بادام بھی غائب تھے۔ اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ کسی بچے کی شیطانی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ اس دن ہماری کلاس میں ایک مس آئی تو ہم نے انہیں بتایا تو انہوں نے ہمیں اس بات سے ٹال دیا کہ یہ چیزیں یہاں نہیں ہوتی، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ ہم لوگوں نے 2 اور ٹیچرز کو بتایا تو انہوں نے بھی ہمیں یہی جواب دیا۔ ہم نے یہ دن خوف سے گزار دیا اور گھر پہنچ کر یہ باتیں ہم نے اپنی امیوں کو بجا کر سنائیں، اور میری دوستوں کی امیوں نے بھی یہ سب وہم کہہ کر ٹال دیا۔ میری امی نے کہا، اگر تو ایسا ہے تو آپ اللہ سے دعا کرو اور معافی مانگو، کیونکہ شاید اس چیز کو آپ کی کوئی چیز بری لگی ہے۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو کچھ ایسا ہوا جو کہ میں آج تک نہیں بھلا پایا۔ میرے اٹھنے پر مجھے ایک چہرہ نظر آیا جو کہ میرے سامنے تھا، وہ چہرہ میرے منہ کے اتنا قریب تھا کہ اس کی ناک میری ناک کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ چہرہ کالا سیاہ تھا اور اس کی آنکھیں لال تھیں، اور جن میں سے روشنی نکل رہی تھی، جس کو دیکھ کر میں کچھ بولنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ بول نہ پایا۔ جب میں نے 2-3 بار پلکیں جھپکیں تو وہ چہرہ غائب ہو گیا۔ اس وقت گھر میں صرف ملازمین کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، تو میں چپ کر کے اسکول چلا گیا
اور وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ہماری کلاس کی سیلنگ اور دیواروں کے اونچے حصوں پر پیروں کے نشان تھے اور کلاس میں سب سے پہلے آیا تھا۔ اور جب میرے دوستوں نے دیکھا تو میم سے بات کرنے کا سوچا، اور جب ہم نے ایسا کیا تو میم خود ہمارے کلاس میں ساتھ آئیں۔ جب وہ کلاس میں آئیں تو وہ نشان غائب ہو گئے تھے۔ اس چیز نے ہمیں حیران کر دیا اور میم کو یہ لگنے لگا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور انہوں نے ہماری باتوں پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا۔ کیونکہ ہم بچے تھے تو ہم نے سوچا کہ شاید اسی گیم کے تھرو ہم یہ پوچھ لیں کیا یہ چیز ہمیں چھوڑے گی۔ تو کھیلنے پر یہ معلوم ہوا کہ جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو پینسل نو پر آ کر رکتی ہے۔ ہم پر نہ تو میم نہ کوئی مس یقین کر رہی تھیں، اور نہ میں اب اپنے گھر والوں کو بتا سکتا تھا کیونکہ وہ بھی کسی کام سے آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو میں اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور میرے واش روم کا دروازہ، جس کو بند کرنے کے لیے زور سے دھکا لگانا پڑتا تھا، ایک دم سے بہت زور سے بند ہوا، اور اس دن کوئی ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، اور میں یہ دیکھ کر رونے لگا اور میں روتے روتے سو گیا۔ نیند میں مجھے خواب آیا جس میں کیا دیکھتا ہوں، کوئی چیز مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے دوستوں کے گلے خون سے بھری ہوئی چھری سے کٹوا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر جب میں اٹھا تو وہی چیز کا چہرہ میرے سامنے تھا، اور میں جلدی سے اٹھ گیا اور اپنا منہ دھویا، اور میں نے سوچا میں اپنے دوستوں کو اپنے خواب کا بتاؤں کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب میں اسکول گیا تو میرے دوستوں نے کہا کہ تمہاری آنکھ لال اور رنگ پیلا کیوں لگ رہا ہے؟ تو میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں سچویشن کو مذاق میں لے رہا ہوں اور یہ فیک باتیں کر رہا ہوں۔ جب یہ ہوا تو میں اپنے دوستوں سے ناراض ہو گیا۔ بریک ہوئی تو سب بچے نیچے چلے گئے۔ جب بریک ختم ہوئی تو ہم سب اوپر جانے کے لیے لائنز میں کھڑے ہو گئے۔ میں کافی لمبا تھا تو میں سب سے پیچھے کھڑا تھا، اور ہماری لائن بھی ادھر سے ہی شروع ہوتی تھی۔ اس حساب سے میں سب سے آگے تھا۔ میں سیڑھیوں میں تھا اور کلاس کا دروازہ بند تھا، اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو کلاس میں کھڑی ایک عورت کو دیکھا جو کہ پوری کالی تھی، اور اس کے ٹانگیں لمبی اور بازو چھوٹے تھے، مگر اس کی انگلیاں لمبی تھیں جن کے آگے سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہی چیز کا چہرہ میں نے صبح اٹھنے پر اپنے سامنے دیکھا تھا، پر اس کو یہاں دیکھ کر میں کچھ نہ بول سکا نہ کچھ سوچ سکا، اور کچھ قدم پیچھے کیے کیونکہ جو سیڑھیاں جو ہماری کلاس میں جاتی تھیں ہماری ہائٹ سے چھوٹی تھیں، تو میں ان سیڑھیوں سے گرنے ہی لگا تھا کہ میرے دوستوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میری طبیعت وہاں ہی خراب ہو گئی اور انہوں نے مجھے پکڑ کر کلاس میں بٹھا دیا، اور چند سیکنڈ کے بعد جب میں کچھ بولنے کے قابل ہوا، جب تھوڑا سا دماغ چلنے لگا، تو میرے دوستوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے ان سب کو یہ بتایا، تو انہوں نے مجھ سے اس چیز کی تصویر بنانے کا کہا۔ میں نے اس چیز کی تصویر بنائی تو یہ سب بہت ڈر گئے۔ یہ تصویر بناتے ہوئے میں بہت رو بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دوستوں کو بھی مجھ پر یقین آ گیا۔ کلاس میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے کے آگے سے ایک کتے جتنی بڑی سی چیز بھاگنے لگی، اور ہم وہاں سے بھاگ گئے اور میم کے پاس گئے، جا کر ان کو بتایا، اور جب انہوں نے ہم پر غصہ کیا تو ان کی کرسی بہت تیز تیز گھومنے لگی۔ تو یہ سب دیکھ کر آفس میں زور زور سے رونے اور چیخنے لگے، اور ہماری میم زور زور سے چیخیں مارنے لگیں، اور جب چیئر رکی تو میم بے ہوش ہو گئیں اور سب سٹاف آفس میں پہنچ چکا تھا۔ میم کا چہرہ ذرا بگڑا ہوا تھا اور چہرے پر ناخنوں کے نشان بھی تھے، اور بعد میں ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سب کو اپنے اپنے گھر بھیج دیا گیا، اور اسکول کو مینٹیننس کے بہانے ہر 2 ہفتے بعد بند کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے بہت سے بچوں نے اسکول بھی چینج کر لیا تھا، اور ہماری کلاس بھی شفٹ کر دی گئی تھی، مگر ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور کچھ دن بعد ہم سب دوست اکٹھے ہوئے اور اس چیز کو مخاطب کر کے اس سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کو دوبارہ تنگ نہیں کریں گے، اور اب آپ بھی ہمیں تنگ نہیں کریے گا۔ اور اس سب کے بعد سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ آج بہت سالوں بعد بھی میں اس چیز کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ چیز میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر میں نے بھی وہ اسکول چھوڑ دیا۔ لائک ان دس اسٹوری ٹو مچ از گوئنگ آن، کہ کبھی کبھی مجھے خود بھی یقین نہیں آتا۔ تو یہ تھی آج کی اسٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی اسٹوری بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ اسٹوریز کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے دیں اب اجازت.